سزائے موت کے خلاف عالمی دن کی مناسبت سے HRCP کا تربت میں پروگرام اور احتجاج۔ تربت میں کالج بس کی بندش کے خلاف ہوشاب، شہرک اور کیساک سے تعلق رکھنے والی گرلز ڈگری کالج تربت کی طالبات کا امیٹ شاہراہ پر دھرنا روڈ بلاک کر دیا۔ آج اکتوبر کی 10 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ سزائے موت کے خلاف عالمی دن کی مناسبت سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تربت کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کی گئی۔ پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج بھی کیا گیا۔ پیر کی صبح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP تربت کے رہنما پروفیسر غنی پرواز کی سربراہی میں ایک پروگرام HRCP کے آفس میں منعقد کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے سزائے موت کے خلاف اپنے دلائل دی اور کہا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے قتل میں ملوث ہے تو اسے سزائے موت کی بجائے عمر قید کی سزا دی جائے، تاکہ وہ زندگی کی اہمیت اور اس قتل پر پشیماں ہو کر جب جیل سے چھوٹے تو اسے زندگی کی اہمیت کا احساس ہو۔ سزائے موت سے قتل کا محض بدلہ چکایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سزائے موت کو ختم کیا جائے۔ اوشاپ اور شہرک سے تعلق رکھنے والی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربت کی طالبات نے پیر کو شہرک میں امیٹ شاہراہ پر روڈ بلاک کر دی اور دھرنا دیا۔ طالبات کے مطابق ان سے بس کی سہولت واپس لے لی گئی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں شہرک، سامی، کیساک اور اوشاپ سے تعلق رکھنے والی طالبات کلاسز لینے سے محروم ہیں اور ان کی تعلیمی سیشن ضائع ہو رہی ہے۔ آخری اطلاع کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیچ کی ہدایت پر تحصیلدار تربت وہاں پہنچ گئے اور نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے علاقائی کونسلر اور دیگر عمائدین سے ان کے مذاکرات ہوئے۔ پرنسپل گرلز ڈگری کالج تربت گل خالد نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کالج میں بسوں کا مسئلہ آج کا نہیں، پچھلے 3 سالوں سے بسیں کھڑی ہیں۔ ان کے مطابق 4 ماہ قبل جب انہوں نے چارج سنبھال لیا تھا تب بھی یہ مسئلہ موجود تھا اور بسیں کھڑی تھیں۔ اس معاملے پر میں نے ضلعی انتظامیہ کو درخواست کی تھی۔ گل خالد نے بتایا ہے کہ سابق صوبائی وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی نے دوران اقتدار ایلیمنٹری کالج کی ایک بس گرلز کالج کو دے کر اس کے سارے خرچہ کا ذمہ لیا تھا، مگر بعد میں ہمیں میر ظہور احمد یا حکومت کسی نے مرمت اور فیول اور دیگر مد میں تعاون نہیں کیا، اور ہمارے پاس بھی اضافی بجٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت انہیں چلا سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کیچ نے آج رابطہ کر کے بس چلانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ کوئٹہ میں سابق افغانستان حکومت کے پولیس کمانڈر عبدالصمد فائرنگ سے ہلاک۔ گزشتہ روز اشرف غنی حکومت کے پنجوائی پولیس کمانڈر عبدالصمد کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ مقتول نے چند دن قبل ایک ویڈیو بھی کوئٹہ سے جاری کیا تھا۔ مذکورہ کمانڈر کی ہلاکت کو افغان رہنماؤں سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اپنا ہدفی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس و دیگر سیکورٹی کے اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لوریائی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ دکی میں کولبائنز ایریا سے ایک شخص کی ناقابل شناخت لاش برآمد۔ لوریائی میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ کے تبادلے میں رحمت اللہ ولد عبداللہ جان نامی شخص جاں بحق ہو گئے۔ ناش کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی لیویز انتظامیہ مزید کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 11 سال سے بند کان میں دوبارہ کام شروع کرنے کے دوران 900 فٹ گہرائی سے ایک شخص کی مسخ شدہ ناقابل شناخت لاش ملی، جس کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کے لیے اعضاء کے نمونے لے لیے گئے۔ بعد ازاں لاش کو مائنز قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ قلات میں سیلاب متاثرین کی گاڑی میں بم دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ لیوی ذرائع کے مطابق سیلاب متاثرین کرائے کی گاڑی میں امدادی سامان جوہان سے قلات لے جا رہے تھے کہ گاڑی میں نصب دھماکے سے بم پھٹ گیا، جس سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دونوں جاں بحق افراد کے مکانات بھی سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ لیویز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیں۔ ایک شخص کا تعلق قلات اور دوسرے کا تعلق سندھ سے بتایا گیا ہے۔ نوشکی میں ہولناک ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 16 زخمی۔ جوب میں پکنک کے دوران پانی میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق۔
گزشتہ شام کو پروبکس گاڑی سامنے سے آنے والی ویگو سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے ڈرائیور کا تعلق چاغے سے بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوب کے علاقے قبروند میں پکنک کے دوران سمیع اللہ نامی نوجوان پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، جس کی نعش سول اسپتال جوب میں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی متعلقہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایرانی شہروں میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 23 روز میں 185 افراد ہلاک۔ تہران سے نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی انسانی حقوق کے گروپ کے مطابق 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے جاری کریک ڈاؤن میں ہلاک افراد کی تعداد 185 ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 19 بچے بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں بلوچستان سیستان صوبے میں ہوئے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی تردید کی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے 20 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران میں زیر حراست 22 سال کی کرد لڑکی مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے 30 روز سے جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اسکارف پہننے کے قانون کی خلاف ورزی پر مہسا امینی کو 13 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق حکام نے بتایا تھا کہ مہسا امینی حراست کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے 16 ستمبر کو انتقال کر گئی تھے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیاسی جماعتوں کی جانب سے مونسون کے موسم میں سیلاب کے پیش نظر انتخابات کے انعقاد پر احتجاج کے باوجود ملائیشین وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ ملائیشین پارلیمنٹ کی تحلیل کے اعلان کے ساتھ ہی قبل از وقت ملک کے 15ویں عام انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ ملائیشین وزیر اعظم پر مضبوط مینڈیٹ لینے کے لیے دباؤ تھا۔ اس اعلان کے ساتھ مینڈیٹ لوگوں کو واپس کر دیا گیا۔ اسماعیل صابری یعقوب کے مطابق عوام کا مینڈیٹ ملک کے سیاسی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ رعایت الدین بھی ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے آئندہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے 60 روز کے اندر انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ یوکرینی شہر زاپورژیا پر روسی فضائی حملہ، 10 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک، 87 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ زاپورژیا پر روسی حملے میں 10 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 87 زخمی ہوئے ہیں۔ کیف سے یوکرینی حکام کے مطابق روس کے حملے میں متعدد رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے رہائشی علاقے میں 3 روز کے دوران روس کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ ادھر روس اور کریمیا کے درمیان رابطے کی واحد پل کو چند گھنٹوں بعد ہی بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ روز روس میں 2014 میں شامل ہونے والے علاقے کریمیا کے پل پر ٹرک میں دھماکہ ہوا، جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور پل کے کچھ حصے بھی تباہ ہو گئے۔ روسی انتظامیہ نے پل کو ٹریفک کے لیے چند گھنٹے بعد ہی کھول دیا۔ یوکرینی حکام نے دھماکہ کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی، تاہم یوکرینی صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ کریمیا پل آغاز ہے، ہر غیر قانونی چیز کو تباہ کر دینا چاہیے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے پل پر دھماکے کا موازنہ اپریل میں روس کے میزائل کروزر کے ڈوبنے سے کیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔